ان کے بعد 2024 کے فارغہ رقیہ صدیقہ آئیں اور مختصر رپورٹ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظم مدرسہ، ذمہ داران مدرسہ، مہمان خصوصی، معزز بنات قدیمہ، میں رقیہ صدیقہ زوج مظفر حسین، میری سن فراغت 2024 میں ہے۔ 2024 میں کل 4 طالبات اس مدرسے سے فارغ ہوئیں۔ ان میں سے میں فراغت کے بعد ہمارے گھر میں مکتب میں بچوں کو دینی تعلیم سکھاتی ہوں اور ہمارے محلے کے پروگرامز میں خدمت انجام دے رہی ہوں، اور مکتب میں قریب 30 پر 5 بچیاں پڑھ رہے ہیں۔ اور ہمارے بنات قدیمہ میں سے رضیہ صدیقہ اور تسلیم صدیقہ، عائشہ صدیقہ، یہ تینوں میرے ساتھ فارغ ہوئے ہیں۔ فراغت کے بعد یہ تینوں مادر علم میں ہی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ باجیوں کی حیثیت سے تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، اس کے ساتھ گھریلو پروگرامز میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ عائشہ صدیقہ عصر کے بعد عرب عالم کے مکتب میں دینی تعلیم سکھا رہے ہیں۔ اس میں لگ بھگ قریب 40 بچوں کو دینی تعلیم سکھا رہے ہیں۔ یہ سب 2024 کی فارغات ہیں اور سب کے سب دین سے جڑے ہوئے ہیں۔ گھریلو اجتماعوں میں اور مکتبوں میں دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ الحمدللہ، ہماری خود کی اصلاح اور دینی خدمات کا اہم اور بہت بڑا ذریعہ اس علاقے کا واحد سلفی مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات منگلگیری ہے۔ اس مدرسے کے قائم کرنے میں ذمہ داران کی بہت ساری قربانیاں، تکلیفیں، مشکلات اٹھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کو قبول فرمائے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ان سے دینی خدمات لیتے رہیں اور ان کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ اور اس مدرسے کے ناظم شیخ عبدالعلیم بیگ جامعی حفظہ اللہ ہمارے مولانا مشفق استاذ اور روحانی باپ ہیں۔ ان کی ہر معمولی بات بھی ہمارے لیے بہت قابل توجہ ہے، حقیقت کی بات بتاتے ہیں اور ہم کو پڑھانے میں، ہم کو اور اس قابل اور لائق بنانے میں بہت محنت کیے۔ اس بات پر میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو مرتے دم تک توحید پر قائم رکھیں۔ ہمارا خاتمہ ہو تو بالخیر ہو اور ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائیں، جہنم کے عذاب سے بچائیں اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ہمارے فارغات نے الگ الگ انداز سے رپورٹیں پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول فرمائے۔ محترم بنات خدیمہ، 2 اہم باتیں بتا کر میں انشاءاللہ ذمہ داروں کے تاثرات سناؤں گا آپ لوگوں کو۔ 2 اہم باتیں سنیں، یہ تذکیری طور پر ہے۔ یہ پہلی بات یہ ہے کہ علم کی جو فضیلتیں ابھی مہمان خصوصی محترمہ ام سلیم محمدیہ نے بتلایا، اتنی بڑی فضیلت علم کی کیوں ہے، اور علماء کی اور عالمات کی اتنی بڑی بڑی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بتلائی۔ ایک تو یہ کہا کہ درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، دوسرا یہ کہا کہ ہر خیر
اس عورت کو مل گیا، اس مرد کو مل گیا جو علم حاصل کرتے ہیں. من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اور یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا کے مستحق ہیں. پیارے رسول نے دعا فرمائی، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظہا ووعاہا واداہا کما سمعہا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ ہر مخلوق استغفار کی دعا کرتی ہے. سنن ترمذی کی روایت میں یہ بات ہے، الخلق کلہم یصلون علی معلم الخیر. ساری مخلوقات خیر سکھانے والے کے لیے جو ہے دعائیں کرتی ہے، رحمت کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہے. اور انبیاء کی میراث کہا اس کو، انما العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم فمن اخذ واخذ بحظ وافر. جو کہا تو انبیاء کی میراث کیوں کہا؟ اس لیے کہ انبیاء سے ہم لوگ قریب ہیں. جو قریب ہوتا ہے وہی میراث کو پاتا ہے. ماں باپ ہے، باپ مر گیا تو باپ کا جو بھی مال ہے بیٹے کے نصیب میں جاتا ہے، بیوی کے نصیب میں جاتا ہے، کیونکہ وہ مرنے والے کے قریبی لوگ ہوتے ہیں. تو ایسے ہی ہم لوگ انبیاء کے قریب ہیں. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو انبیاء کا وارث کہا. یہ کیوں کہا؟ اور دنیا کی ساری ضرورتیں آسانی سے پورا کرنے کا وعدہ بھی کیا. یعنی جو بھی یہ دین کے علم کے راہ میں رہتے ہیں ان کی جو بھی ضروریات ہے آسانی سے پوری ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شکایت کرنے والے صحابی سے کہا تھا کہ لعلک ترزق بہ، تم اپنے بھائی کی شکایت کرنے کے لیے آئے ہو، کچھ نہیں کرتا ہے، جبکہ وہ یہاں پر آ کر کے پڑھنے کی وجہ سے تم کو رزق دیا جاتا ہے. تم کو جو اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے یہاں پہ پڑھنے کی وجہ سے. اب غور کریں، پڑھنے والا پڑھ رہا ہے تو کام کرنے والے کو کام دیا جا رہا ہے. تو پڑھنے والا اگر پڑھانے لگے تو اور کتنا اس کی زندگیوں میں آسانی ہے. آسانی کیوں ہے؟ ایک سوال ہے. اور جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، جبکہ جنت کا راستہ بڑا مشکل راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا، جبرائیل سے کہا کہ دیکھ کر کے آؤ. تو جبرائیل آئے، دیکھے، کہا کہ اللہ سارے لوگ چلے جائیں گے جنت کے اندر. پھر جہنم کو بنایا اور کہا کہ جہنم کو دیکھ کر کے آؤ. جبرائیل نے کہا کہ کوئی نہیں جائے گا جہنم میں. جب اللہ تعالیٰ نے دونوں کا راستہ بتلایا تو جبرائیل نے کیا کہا کہ جنت میں بہت کم لوگ جائیں گے، راستہ جنت کا دشوار ہے، اور جہنم کا راستہ اتنا آسان ہے کہ میں سمجھتا ہوں سب لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے. لیکن یہ دشوار راستہ جنت کا علم کے ذریعے سے آسان ہوتا ہے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ. اللہ تعالیٰ آسان کرتا ہے. کیوں آسان کرتا ہے؟ اور یہ بھی کہا کہ مرنے کے بعد بھی، مرنے سے پہلے بھی اور مرنے کے بعد بھی عمل کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا. علم والوں کا اور دینی تعلیم لوگوں کو سکھانے والوں کا یہ جو عمل کا سلسلہ ہے. اب آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ صدقہ کیے، کچھ ذکر کیے تو نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے نا. لیکن مرنے کے بعد تو اب یہ سب نہیں کر رہے ہیں، بند ہو جاتا ہے. لیکن حدیث کہتی ہے مرنے کے بعد بھی آپ کے علم کا ثواب آپ کو ویسے ہی ملتا رہے گا جیسے زندگی میں آپ نیک عمل کرتے وقت ملتا ہے. کیوں ہے؟ اتنی بڑی فضیلتیں کیوں ہے؟ اور یہ بھی ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو معلمات ہے یا جو علم حاصل کرتے ہیں، علم دیتے ہیں، چاہے مرد ہو عورتیں، ان کے گھروں میں روحانیت کا زبردست ماحول ہوتا ہے. بہت اچھا روحانیت کا ماحول ہوتا ہے. شیاطین، جنات وغیرہ کی شکایت ان کو نہیں ہوتی، اور یہ ہر طرح کی برائی سے محفوظ رہتے ہیں. ان کے بچے الگ رہتے ہیں. آپ دیکھیں حافظ قرآن جو بچہ رہتا ہے، یہ بچہ بڑا چالاک ہوتا ہے بنسبت اس بچے کے جو حافظ قرآن نہیں ہوتا، یا جس کے گھر میں جس کے باپ ہوں یا جس کی ماں ہو عالمہ ہوتی ہے، وہ بڑا چالاک ہوتا ہے. بچہ بچی جو بھی ہو، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو کیوں خصوصی رحمت ان کے اوپر کرتا ہے. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ ان کے گھر کے اندر علم اور اخلاق بہت زیادہ ہوتا ہے. یہ عورتیں یا یہ مرد رشتوں کے لحاظ سے اچھی زندگی گزارتے ہیں. ان کے گھر والوں کو ان سے کوئی شکایت نہیں ہوتی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ ساروں کا جواب ہمیں چاہیے. اللہ تعالیٰ علم کی اتنی فضیلت کیوں بیان کیا؟ تو بس اس کا جواب ایک ہی ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اس وقت سے لے کر کے اب تک اور صبح قیامت تک دنیا کے اندر حق اور باطل کی کشمکش جاری رہے گی، جاری تھی، جاری ہے. جہاں پر خیر ہوتا ہے وہاں پر شر بھی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو وہیں پر ابلیس کو بھی لگا دیا. جہاں یہ حق اور باطل کی کشمکش جاری ہے. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ انبیاء کرام جو ہے لوگوں کو شیطان کے کرتوتوں سے، ان کے سازشوں کو بچا دکھاتے تھے
بتلاتے تھے اور اس سے دور رکھتے تھے. ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کا انتقال ہو گیا تو اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں ہے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو طوفان میں بہت سارے کافر مر گئے، سب لوگ مر گئے. جو فرما بردار تھے، کشتی میں بیٹھے تھے، وہی بچے. اس کے بعد کی قومیں آئی، نافرمانی کی وجہ سے ہلاک ہوتی گئی، لیکن شیطان زندہ رہا، شیطان زندہ رہا. نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک ہو گئی، شیطان زندہ رہا، اور دوسری بہت ساری قومیں ہلاک ہوتی گئی، شیطان زندہ رہا. اب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے جانے کے بعد اب بھی شیطان زندہ ہے. انبیاء ہوتے تو شیطان کے کرتوتوں کو بتاتے، اس سے دور رکھتے، اس کی سازشیں، اس کی چالاکیاں، چالیں کیا ہے بتاتے، دور رکھتے، ہم دور رہتے. اب چونکہ انبیاء نہیں ہیں، شیطان باقی ہے، اس کے وسوسے بھی باقی ہیں، اس کی چالاکیاں بھی باقی ہے، اس کی گمراہیاں بھی باقی ہے. اب یہ گمراہیوں کو، ان کی چالاکیوں کو ہمیں کون بتائے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان فرمایا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اس کتاب کا وارث ہم نے ہمارے خاص بندوں میں سے بعض بندوں کو بنایا. یہ کتاب کا وارث بنا کر کے بڑی ذمہ داری، انبیاء والی ذمہ داری ہم پر ڈالی. انبیاء کی جو ذمہ داری تھی کہ شیطان کے کرتوتوں سے، اس کے سازشوں سے، اس کے چالاکیوں سے لوگوں کو متنبہ کرتے تھے، وہ کام اب کون کرنا؟ عالمات اور علماء کرنا. اسی لیے اتنی بڑی بڑی فضیلتیں. آپ کا سونا بھی عبادت ہے کیونکہ آپ نیک کام کرتے ہیں، یعنی انبیاء والا کام کرتے ہیں. اب غور کریں، یہ بڑی بڑی فضیلتیں علم کی کیوں بیان ہوئی؟ اتنی بڑی فضیلت، ساری مخلوق ہمارے لیے دعائیں کرتی ہے تو یوں ہی دعائیں کرتی ہے، چپ دعائیں نہیں کرتی. انبیاء والا کام ہم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب کا ہمیں وارث بنا کر کے، یہ علم کا ہمیں وارث بنا کر کے، انبیاء والا کام ہمارے سپرد کر کے یہ فضیلتیں دیا. تو اگر کوئی کسی کمپنی میں کام کرتا ہو تو کمپنی کی طرف سے گاڑی دی جاتی ہے، کار دی جاتی ہے، محل بنگلہ دیا جاتا ہے، پیسے دیے جاتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. وہ ساری چیزیں لے لے اور کمپنی میں کام ہی نہ کرے تو کیا یہ ساری چیزیں رکھیں گے؟ کمپنی والا رکھے گا؟ ہمارا تصور اور ہمارا لحاظ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے ہی ہے. یہ جو فضیلتیں ہیں آپ دیکھ لیں، باہر جو دینی تعلیم سے عاری لوگ ہیں، دین سے بیزار لوگ ہیں، بڑی مشکلات سے زندگی گزارتے ہیں، ان کا کمانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے اور الگ الگ طریقے سے ان کو پریشانیاں رہتی ہے. لیکن علم کی خدمت کرنے والوں کو ایسا کچھ نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ بہت سکون سے رکھتا ہے ان کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی بڑی بڑی برکتیں دے دیتا ہے. یہ کیوں کرتا ہے؟ یہ اس لیے کرتا ہے کہ ہم کام کریں. اللہ نے ہمیں چنا ہے، اجتباکم، اللہ نے ہم کو چنا ہے. عام عورتوں کے جیسا ہم بھی رہنے لگے، عام عورتوں کے خواہشات کے جیسا ہم بھی خواہش کرنے لگے، اور جو ذمہ داری اللہ رب العالمین نے ہم پہ ڈالی، وہ ذمہ داری کو چھوڑ کر کے ہمارا جینا مرنا دنیا کے لیے ہو جائے. جس طرح عام عورتیں رہتی ہیں، عام مرد رہتے ہیں، کمائی ہمارا مقصد ہو جائے تو پھر یہ ساری رحمتیں اللہ اٹھا لے گا، ساری نعمتیں چھین لے گا. یہ نعمتیں جو دیا ہے، یہ جو فضیلتیں ملی ہیں، یہ جو اچھائیاں ملی ہیں، یہ ہم کام کرتے ہیں بول کر کے مل رہی ہے. اگر ہم کام کرنا چھوڑ دیں، صرف بولنے والے بن جائیں، صرف بولنے کے لیے کچھ کام کریں، تو یہ جو روحانی فضیلتیں جو ہم محسوس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے چھین لیتا ہے. اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری ہم پر ڈالی اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بتائیں. یہ چیز اصل ہے میرے پیاری بنات خدیمہ، یہ اصل بات تھی. اللہ کا قانون ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء والا کام ہم سے لے رہا ہے، شکر ادا کرنا چاہیے. گنہگار ہیں ہم، خطا کار ہیں، پھر بھی کام ہم سے اللہ تعالیٰ لے رہا ہے. اگر ہم چھوڑ دیں، بیزاری ظاہر کرے یا دنیا کے چیزوں کے اندر لگ جائیں تو پھر یہ ساری فضیلتیں ہم کو نہیں ملیں گی. ہم کو فضیلتیں مل رہی ہے، آسانیاں مل رہی ہے، اور ہر طرح سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر رہا ہے. تو بس اسی لیے کر رہا ہے کہ دینی علم جو انبیاء کا کام تھا وہ انبیاء کے کام میں ہم گامزن ہیں. تو ان فضیلتوں کو پانے کے لیے ہمیشہ ہمارا اٹھنا سونا، اٹھنے سے لے کر کے سونے تک یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم دین کا کام کریں. اللہ نے ہمیں یہ علم دیا ہے، یہ وراثت ہے انبیاء کی. تو میراث کو پا کر کے رکھ لینے کے لیے نہیں دیا، بانٹنے کے لیے دیا، لوگوں کو دینے کے لیے دیا. تو مرتے دم تک اپنی طاقت کے مطابق دین کی خدمت جان توڑ محنت کے ساتھ کرتے رہیں. اپنے وجود کو فائدہ مند بنائیں. مکتب ہو، مدرسہ ہو، پروگرام ہو، کوئی بھی ہو، دین کا کام، اس میں شریک ہوں، کام کریں آپ.
چھوٹی بچی کو اگر آپ الف با پڑھاتے ہیں اس نیت سے کہ میں اس کو قرآن پڑھاؤں گی، آپ اپنے طور پر یقین کر لیں دنیا کے بڑے بڑے آفیسروں سے آپ بہتر ہیں، کیونکہ نبی خیر الانام کا ارشاد ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر آدمی، بہتر مرد، بہتر عورت کون ہے؟ جو قرآن سیکھ کر کے دوسروں کو سکھاتے ہیں، الف با پڑھاتے ہیں، شرم نہ کریں، عیب نہیں ہے، چھوٹے بچے کو الف با سکھا رہے ہیں آپ، تو آپ ساری دنیا کے بہتر انسان ہیں۔ ساری دنیا میں ہمارے نبی نے کہا، جھوٹ نہیں بولتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ، بڑے شوق سے، محبت سے، دلچسپی سے پڑھانا چاہیے، کیونکہ وہ ہماری دنیا اور آخرت میں سربلندی کا ذریعہ ہے۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اسی کتاب کے ذریعے سے اللہ ہم کو اونچا کرتا ہے، اور اسی کتاب کو چھوڑ دینے سے، معمولی سمجھنے سے اللہ تعالی ہم کو گرا دیتا ہے۔ تو اپنی طاقت کے مطابق کام کرتے رہیں اور اپنے کردار کو پاکیزہ رکھیں۔ زور زیادہ ہمارے کردار پر ہم کو چاہیے، زیادہ زور کردار پر دیں، صورت پر نہیں، سیرت پر زیادہ سے زیادہ زور دیں۔ انبیاء کی تاریخ کو آپ پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت لے کر کے اٹھے تو خاص لوگوں نے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں رسول اللہ کی زندگی کو رسالت کے دلیل کے طور پر پیش کیا۔ لقد لبثت فیکم عمرا من قبل افلا تعقلون، 40 سال میں تمہارے اندر رہا ہوں، میں کیسا ہوں تمہیں معلوم نہیں؟ میں جھوٹ بولوں گا؟ اپنی زندگی کے معاملات میں نے جھوٹ نہیں کہا، اللہ کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ آپ دیکھیں رسول اللہ کے کردار کو، رسول اللہ کی رسالت کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے رسول کے کردار کو بتلایا۔ معلوم کیا ہوا؟ یہ جو باتیں ہیں نا، باتیں انسان کی زیادہ تر صحیح نہیں ہوتی ہے، کردار صحیح ہوتا ہے۔ کردار کو بنائیں، کردار پر زور دیں۔ حسن صورت جو ہے یہ چند روزہ ہے، حسن سیرت یہ مستقل ہے۔ حسن صورت سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں، لیکن حسن سیرت سے دل خوش ہوتا ہے۔ آدمی زیادہ سے زیادہ اپنے کردار پر زور دے، اچھے اخلاق اپنے اندر پیدا کریں، اچھائی کے ساتھ رہنے کی عادت ڈالیں۔ یہ حسن سیرت پر آپ زیادہ سے زیادہ زور دیں۔ دنیاوی حرص، دنیاوی لالچ، جہاں تک ہو سکے ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو پاک رکھیں۔ آج حرص کا دورہ ہے، مفاد پرستی کا دورہ ہے۔ دینی بات بھی انسان دنیاوی فائدے کے لیے بولتا ہے۔ ایسے موقع پر ہم دینی بات کو دینی محبت سے، آخرت میں کامیابی کے لیے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے ہی کرنا چاہیے۔ تو دنیاوی حرص و لالچ سے اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے دور رکھیں، دیانت دار بن کر کے رہیں۔ اپنے گھر میں جہاں بھی ہم کام کرتے ہیں وہاں پر ہمارا تعارف چاہے علم سے نہ ہو کہ بہت زیادہ علم والے ہم نہیں ہیں، لیکن ہمارا جو تعارف ہے امانت دار آدمی ہے، دیانت دار آدمی ہے، سچا آدمی ہے اور باوفا آدمی ہے، بے وفائی نہیں کرتا، غداری نہیں کرتا، دھوکہ نہیں دیتا۔ ان اچھی چیزوں سے ہم کو لوگ پہچانیں، ایسا اپنا تعارف بنائیں۔ حدیث رسول کا احترام کریں، خاص کر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے گھر میں، حدیث رسول پیش کی جاتی ہے تو لات مار دیا جاتا ہے۔ حدیث رسول کا احترام کرے۔ آپ کو لڑائی میں حدیث رسول کوئی سنائے یا آپ کی بات کے خلاف میں اگر حدیث رسول سنائے، حدیث رسول کا احترام کرتے ہوئے سر جھکا دے، اللہ آپ کو اونچا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے آئی تو فوراً اس کو مان لینا چاہیے، اپنے سر کو جھکا دینا چاہیے، بحث و مباحثہ وہاں پہ ختم ہو جانا چاہیے۔ نیت کو خالص رکھیں۔ اعمال کا سارا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے دین کا کام آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کوئی اور مقصد ہے تو ناکام ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بہت ذلیل ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، قیامت کا روز ایسا روز ہوگا کہ قبروں سے اٹھایا جائے گا مردوں کو اور دل کے رازوں کو بھی کھول دیا جائے گا۔ مفسرین اس آیت کریمہ کی تشریح میں کہتے ہیں کہ وہ ارادے، وہ نیتیں جو کام سے پہلے ہم رکھ کر کے کام کیے، اللہ تعالیٰ کام کو بازو میں رکھے گا، ارادے اور نیتوں کو بازو میں رکھے گا۔ جب جھگڑالو ہیں نا، ہم جھگڑالو ہیں، مانیں گے نہیں، تو اللہ تعالیٰ منوانے کے لیے کہ یہ کام دیکھ تو یہ نیت سے کیا بول کر کے نیت کو بھی بازو میں، یوم تبلی السرائر فما لہ من قوۃ ولا ناصر۔ تو نیت کو صاف رکھیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم کریں، چھوٹی ہی کیوں نہ صحیح، بڑا ثواب پائیں گے، لیکن بڑی بڑی خدمتیں ہم کریں، نیت صحیح نہ ہو، شہرت پسندی ہے، مداح پسندی ہے، یا کوئی اور دوسری دنیا کی خواہشات ہمارے نیتوں کے اندر لگی ہوئی ہے، یاد رکھیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ کے عمل کو بھی بازو میں رکھے گا اور آپ کی نیت کو بھی بازو میں رکھے گا۔ اس نیت سے اس نے کام کیا، خود ہم کو ہی پریشانی ہوگی کہ دیکھ کر کے سوچتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں،
کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ سب کی نیتوں کو درست فرمائے. اصلاح نیت ہمیں بہت ضروری ہے. چھوٹا ہی کام کیجیے آپ, لیکن نیت صحیح کر کے کیجیے کہ اس کام کو میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ یہ میرے خبر میں کام آئے. یہ کام میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جائے, مجھ سے راضی ہو جائے, مجھے جنت دے. اس کے علاوہ کی کوئی بھی نیت سے اگر آپ کریں گی کام, تو قرآن پاک کی آیت کو سامنے رکھیں کہ نیت کو بھی اللہ ظاہر کرے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ہے نا, تو یہ عمل میں نیت بھی شامل ہے. اللہ وہ بھی دکھائے گا قیامت کے روز. تو نیت کو صاف رکھیں اور نیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر کام کرنے کی عادت ڈالیں. دوسروں سے مقابلہ کبھی نہ کریں, کیونکہ آپ الگ ہیں, دوسرے الگ ہیں. اللہ نے ہر ایک کو اپنے طور پر کچھ صلاحیتیں دیا ہے. کبھی بھی ہم دوسروں سے مقابلہ کر کے ان کے پاس ایسو صلاحیت ہے ہمارے پاس نہیں ہے بول کر کے کم ہو جانا, یا ان کے پاس نہیں ہے صلاحیت ہے ہمارے پاس ہے بول کر کے شیخی مارنا اور تکبر کرنا, یہ ہم میں نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے جو بھی صلاحیت دیا, ساری صلاحیت کو اس کے دین کی اونچائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے. ہم رہے یا نہ رہے, رب کا دین سلامت رہے, یہ ہمارا مین کانسیپٹ ہونا چاہیے. مقابلہ بازی نہیں, مدح پسندی نہیں, اور شہرت پسندی نہیں, تعریف کی رس نہیں. ان سب سے اپنے دامن کو بچا کر کے چھپ کر کے آپ کام کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے آسمانوں میں آپ کا چرچا کرے گا. دنیا میں مشہور ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا, آسمانوں میں آپ مشہور ہوں یہ بہت معنی رکھتا ہے. چنانچہ چھپ کر کے کام کیجئے. تنقیص اپنے ذہن میں رکھیے. آپ بہت کچھ نہیں کر رہے ہیں, اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, اس کا ایک حصہ بھی ہم ادا نہیں کر رہے ہیں. کبھی بھی جتنا بھی ہم کام کریں ذہن کے اندر رکھیے کہ کچھ نہیں کیا ہے ہم نے. وہ زمانے میں صحابہ کرام, یہ جو موجودہ جو دعوت کے ذرائع ہے ایسا کچھ نہیں تھے, آسانیاں ہیں کچھ نہیں تھے, لیکن کتنا کام انہوں نے کیا, اس کا 1% کام بھی آج ہم اتنے سب ذرائع رہ کر کے نہیں کر سکتے ہیں. تنقیص ذہن میں رکھیں, ہم بہت کچھ نہیں ہے, بہت کچھ نہیں ہے, کچھ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے رہا ہے. شیطان کا سب سے بڑا حربہ کیا ہے معلوم ہے؟ چھوٹا کام کرنے کے بعد دل میں بڑھوتری کا خیال لا دیتا ہے کہ اتنا بڑا کام میری وجہ سے ہوا. جس وقت یہ خیال آ جائے سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اب دین کا کام کرنے سے محروم کر دیا. آگے کچھ بھی ہو آپ اپنا کام نہیں کر سکتے. جتنا بھی آپ کام کریں تنقیص ذہن میں رکھیں کہ کچھ نہیں ہے بہت کچھ کرنا ہے, کچھ نہیں ہے بہت کچھ کرنا ہے. حق یہ ہے کہ ہم نے حق ادا نہیں کیا. ایسا تنقیص ذہن میں رکھیں, بہت کچھ کام اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے لے سکتا ہے. یاد رکھیں زندگی مختصر ہے. قیمتی سرمایہ ہمارے بچے نہیں, ہماری پراپرٹی نہیں, ہمارا مال و دولت نہیں. قیمتی سرمایہ ہماری نیکیاں ہیں, ہماری نیکیاں ہیں. کیونکہ یہ بیوی بچے, یہ بچے ہے, یہ شوہر ہے, یا اسی طرح سے یہ مال دولت ہمارے قبر تک ہی ہے. قبر کے اندر چلے جانے کے بعد کون سی چیزیں کام آئیں گی؟ قیامت اٹھنے تک, وہاں اٹھنے کے بعد بھی فیصلے سب نیک عمل پر ہوگا. تو نیکیاں ہمارا قیمتی سرمایہ ہے. یہ پراپرٹی ہماری قیمتی سرمایہ نہیں ہے, ہماری اصل چیز ہماری نیکیاں ہیں. اس کو زیادہ سے زیادہ ہمیشہ بڑھانے کی کوشش کرتے رہیں. سلام کا جواب دینا نیکیاں بڑھنے کا ذریعہ, خود بڑھ کر کے سلام کرنا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں عام طور پر ایگو میں آ کر کے ہم نیکیوں سے دور ہو جاتے ہیں. تو یہ نیکیاں بڑھانے کا ذریعہ ہے. جو بھی کریں ہم زندگی ہی میں کر سکتے ہیں. مرنے کے بعد تو نماز نہیں پڑھ سکتے اس لیے ہم پر نماز پڑھی جاتی ہے. ہم نہیں نہا سکتے اس لیے ہم کو نہلایا جاتا ہے. ہم نہیں جا سکتے اس لیے ہم کو لے جایا جاتا ہے. ہم قبر میں سو نہیں سکتے اس لیے ہم کو قبر میں سلایا جاتا ہے. ہم اپنے اوپر مٹی ڈالنے نہیں سکتے اس لیے ہم پر مٹی ڈالی جاتی ہے. چنانچہ زندگی کو غنیمت جانیں کہ اللہ نے ہمیں زندہ رکھا ہے. نیکیاں زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی کوشش کریں. بنات قدیمہ آج دنیا میں رونقیں ہیں, سرسبزی ہے, شادابی ہے. حسن کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں. آج دنیا کے اندر دیکھیں سرسبزی شادابی, چھوٹی معمولی کام کو بھی اچھے انداز میں کرنے کے لیے گھنٹے گھنٹے استعمال ہو جاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ رقم استعمال کر دی جاتی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, زیادہ سے زیادہ دنیا سے ایسا لگاؤ لگانا اچھی بات نہیں ہے. یہ دنیا کون پیدا کیا؟ دنیا کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے. دنیا پیدا کرنے والے نے دنیا کے بارے میں کہا کہ یہ دھوکے کا سامان ہے. دنیا پیدا کرنے والا خود بول رہا ہے یہ دھوکے کا سامان ہے. اس کو ہم اچھا سامان سمجھ کر کے اس میں دل لگانا, عمر لگانا, بہت محنت کرنا, پھر اس کے بعد ایک آئے گا کہ یہاں اس دنیا کو چھوڑ کر کے, یہ پراپرٹی کو چھوڑ کر کے قبر میں نہتے کچھ بھی نیک عمل کیے بغیر سو جانا. یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. عقل مندی یہ ہے ضروریات جتنا ہو سکے کم کریں, بقیہ اوقات نیکیاں جمع کرنے میں لگائیں, کیونکہ یہی وہ نیکیاں ہیں جو بعد میں ہم کو کام آنے والی ہیں. آپ کتنا بھی سوارو دنیا کو, یہ لات مارے گی ہم کو. یہ دنیا بے وفا ہے, کسی کو آج تک یہاں پر جو ہے بقا نہیں. ایک وقت مقررہ کے لیے ہم آئے ہیں, وقت ختم ہو جائے گا, ہم چلے جائیں گے. دلیل کے طور پر ہمارے بزرگوں کو دیکھ لو, باپ ہیں, دادا ہیں, پردادا ہیں, دادی ہے, نانی ہے,
وہ پہلے تھے اب نہیں ہیں، اس کا مطلب یہ کہ چلے گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی جانے والے ہیں۔ یہ ہمیشہ اپنے آپ کو یہ تازہ کرتے رہیں۔ چنانچہ ہم دنیا کے اندر کوئی اہم نہیں ہے۔ شیطان یہ بات بھی ڈال کر کے ہم کو دینی تعلیم سے، نیکیوں سے دور کرتا ہے۔ ہم اہم ہے، یہ ہمارا وہم ہے، ہم کوئی اہم نہیں ہے۔ ہم یہاں نہ ہو تو کام رکنے والا نہیں ہے، کام کیسے بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ لے لیتا ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو استعمال کر رہا ہے تو ہم استعمال ہوں۔ جہاں تک ہو سکے اپنے طور پر تیاری کر لیں، اپنے آخرت کو جما لیں، یہ کام ہم کریں۔ معزز بنات قدیمہ، آج شیطان یہ بھی ایک کام کر رہا ہے، وقتی مزہ دکھا کر کے، اسی طرح چھوٹی چھوٹی لالچیں دے کر کے، چھوٹی لالچ، چھوٹی دل کے اندر کی لالچ دے کر کے بڑی جنت کو ہم سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ چھوٹی لالچ ہے، چھوٹا مزہ دکھاتا ہے، بڑے بڑے نیک عملوں سے ہم کو دور کر دیتا ہے۔ شیطان کے چالوں کو سمجھنا یہ آدھا شیطان سے بچنے کے برابر ہے۔ شیطان سے بچنے کی جو تدبیریں ہیں، ان تدبیروں میں سب سے بڑی تدبیر یہ ہے کہ یہ شیطان کر رہا ہے بول کر کے ذہن میں آنا ہی آدھا شیطان سے بچاؤ ہے، پھر باقی آدھا تو ہماری تدبیر ہے۔ تو بس یہ سمجھیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبادت کا وقت قریب آیا، کچھ نیک کام کا وقت قریب آیا، لیکن دماغ اور دل کسی دوسری طرف مائل ہو رہا ہے، تو سمجھیے کہ شیطان ورک کر رہا ہے، یہاں پہ شیطان سازش کر رہا ہے، چھوٹا مزہ بتا رہا ہے، بڑی جنت کو چھین رہا ہے۔ تو فوراً ہم اپنے آپ کو سنبھالیں اور جو شریعت میں ترجیحات ہے، جو اہم چیز بتائی گئی، اس اہم چیز کو ہم دل میں اہم رکھ کر کے اس کام کو کریں۔ گھر کی ضروریات غیر اہم ہے بول کر کے میں نہیں بولتا ہوں، لیکن ہم یہ بولتے ہیں کہ نماز کے وقت میں نماز اہم ہے۔ گھر کے ضروریات، یہ دوسرے کام کاج یہ بھی اہم ہے، لیکن نماز کے وقت میں، اللہ کی عبادت کے وقت میں وہ اہم ہے۔ اب اگر وہ چیز کو ہم اہم سمجھ کر کے اس کو چھوڑتے ہیں تو سمجھیے کہ شیطان کا یہی جال ہے جو آپ پر بچھایا جا رہا ہے۔ اب آپ اگر اللہ کے اس فرمان کو چھوڑ کر کے ادھر چلے گئے تو آپ ناکام ہو گئے، شیطان آپ پر جیت گیا۔ ایسا اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں اور شیطان کے کرتوتوں سے اور اس کے چالوں سے بچا کر کے اپنے آپ کو رکھیں۔ معزز بنات قدیمہ، آخری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو نظر آنے والے مسائل ہیں وہ ہمارے مسائل ہی نہیں ہیں، کیونکہ وہ سب مقدرات ہے۔ کسی کو شوہر خراب ملا، پریشان کر رہا ہے، کسی کو ساس خراب ملی، پریشان کر رہی ہے، کوئی پریشانی میں ہے، کوئی فقر و فاقہ میں ہے، کوئی تنگی میں ہے، الگ الگ مصیبتوں میں، کوئی بیماری میں، اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ایسا الگ الگ جو مسائل ہمیں نظر آتے ہیں، وہ مسائل میں گر کر کے ہم اپنے آپ کو ایک دم نڈھال سمجھ کر کے مایوس ہو جاتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ جو نظر آنے والے جو مسئلے ہیں، مصیبتیں ہیں، یہ اصل میں وہ مسائل ہی نہیں ہیں۔ اصل مسائل تو نظر نہ آنے والے مسائل ہیں، قبر کی زندگی کا، حشر کی زندگی کا، وہاں پر کھڑے ہو کر کے جواب دینے کا، سورج بالکل قریب ہوگا اوپر، اور اس کے ہمارے عملوں کے مطابق ہم پسینے میں شرابور ہوں گے، جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ ایسے موقع پر ہمارا وقت کیا ہوگا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے انتم سکارا، یعنی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید۔ یہ جو غیبیات میں ہے، اصل میں جو بعد کے مراحل جس کے اندر ہم جانے والے ہیں، وہ اصل مسائل ہے ہمارے جو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ یہ نظر آنے والے مسائل نہیں ہے، یہ مقدرات ہے، یہ مقدرات ہے۔ اس پر آپ جتنا زیادہ صبر کریں گے اتنا آپ کو ثواب ملے گا، لیکن وہ جو مسائل ہیں نظر نہ آنے والے، وہ اصل مسائل ہے۔ وہاں ہار گئے، کبھی جیت نہیں ہے۔ یہاں پر ہارتے ہیں، اٹھتے ہیں، گرتے ہیں، اڑتے ہیں، کبھی ملتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ ملنے پر شیخی نہیں مارنا چاہیے اور نہیں ملنے پر افسوس بھی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مقدرات ہے، یہ بات ہم ذہن میں رکھیں۔ بس دنیا کی زندگی سے ہم راضی ہو جائیں۔ مرضی ہے مولا از ہما اولا، اللہ تعالیٰ جیسا ہم کو رکھنا چاہتا ہے ویسا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسا ہم کو رکھنا چاہتا ہے ویسا رکھا ہے۔ زندگی سے کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں۔ بس یہ دنیا آزمائش کی گھڑی ہے، اصل مسائل تو نظر نہ آنے والے ہیں۔ خبر کی تیاری کریں اور دوسروں کو جو ہے نجات کا سامان، راستہ مہیا کرنے کی کوشش کرتے رہیں، یہی ہمارے زندگی کا اصل مقصود ہے۔ یہ دو اہم باتیں تھیں، اللہ کا قانون، حق اور باطل کی کشمکش جاری، جس میں انبیاء اکرام آتے تھے، شیطان کی باتوں سے ڈراتے تھے۔ اب انبیاء اکرام نہیں ہے، علماء اور عالمات پر ذمہ داری ہے، اس لیے اتنی بڑی فضیلت ہے ہماری، اور یہ چند گزارشات ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ہمارے زندگی کے مقصد کو سمجھ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب میں بلا کسی تاخیر جناب خدیر صاحب سے ادباً گزارش کروں گا کہ وہ اپنی تاثرات پیش فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا فضل و کرم ہے آج ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے. آج بہت لوگ ہیں اس وقت میں دنیا کے کاموں میں مصروف ہو کر ادھر ادھر جا کے ہے، مگر اللہ کا بہت فضل و کرم ہے آج ہم یہ دینی مجمع میں جمع ہوئے. اور اللہ کا رحم اور کرم ہے، آپ لوگ جو سیکھے، جو کر رہے ہیں وہ بولے، بہت خوشی کی بات ہے. اور مولوی صاحب بولے جیسا یہ دنیا کے علم سے زیادہ یہ علم کو سیکھنا، اپنی آخرت بنا لینا اور جنت کو حاصل کرنے کی یہ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے. اور اب یہ علم کو سیکھنے کے واسطے شیطان کئی طریقے سے رکاوٹیں ڈالتا ہے. اور بولے تھے وہ تو اس کو توڑتے ہوئے اس علم کو سیکھنا یہ ہم لوگوں کی نصیب ہے. آپ لوگوں کی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو راستہ آسان کیا ہے. الحمدللہ آپ لوگ جو بھی بولے، جو بھی سیکھے اور سکھا رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آخری سانس تک اللہ تعالیٰ آپ کو وہ ہمت اور وہ بولنے کی اور وہ دعوت اور تبلیغ کرنے کی طاقت عطا فرمائے. آپ کے طبیعتوں میں تندرستی عطا فرمائے. اور الحمدللہ جو بھی چیز ہے سیکھنے کے بعد جو بھی ایک چیز ہے اس کو استعمال نہیں کریں گے تو وہ جنگ لگ جائیں گی اور وہ خراب بھی ہو جائیں گے. آج ہماری قوم کا اور آج ہمارے مسلمانوں کا حالت یہ ہے کہ ہم لوگ مسجدیں تو بڑی بڑی بن لیے، مدرسے بھی بن لیے، مگر پورے خالی ہے، ویران ہے، اس میں پورے مسجدہ بھر نہیں رہے. تو غیروں کی نظریں ان لوگوں کے اوپر پڑ کے وہ ہڑپ کرنے میں بھی جڑے ہوئے ہیں. اب ہماری قوم ہماری اس کے بارے میں ہم ہی نہیں قدر کریں گے تو یہ بہت مشکل ہو جاتا. تو الحمدللہ آپ لوگ جو بھی خدمت دے رہے ہیں وہ سب الحمدللہ آخری سانس تک ایسے ہی خدمت انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تعالیٰ آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کلمہ زبان پر رکھنے کی، ایمان کی حالت پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرہ. میں جناب شبیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کچھ تاثرات پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے آنے کو قبول کرے، آمین. دنیا میں بہت سے شعبے ہیں، پھر بھی الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہم کو یہ شعبے میں چن لیا، اس کا بہت بڑا احسان ہے ہمارے اوپر ہے. کتنے کی لوگ باہر بڑے بڑے علم حاصل کرتے ہیں مگر دین کے علم سے بہت محروم ہے. الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے کو چن لیا، اور چننے کے بعد ہم کو ایک راستہ بتا کر اس کو عمل بھی کرنے کی ہم کو صلاحیت دیا. یہ بڑا احسان ہے ہمارے اوپر. آپ لوگ بھی بہت محنت پڑھ کے پڑھے یہاں پر، اور اس کے بعد آپ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے پر بھی الحمدللہ دین کا کام کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اس کام کو قبول کرے، اس کا اجر ادا فرمانا، اور ہم کو بھی انشاءاللہ یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمایا، اور اس کے اوپر ہمیں بھی ہمارے حیات ہے تک کا اس کے اوپر چلنے کی ہم کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ دینا. اور دوسری بات ہے ہمارے سب کی محنت ہے. مول صاحب اس مدرسے کو اتنا کامیاب کرنے میں بہت محنت ہے ان کی، اور ان کے لیے ہمارے لیے دعا کیجیے. اور جو بھی آپ کے بچے آپ کے رشتہ داروں میں ہے
مدرسے میں لانے کے لیے کوشش کیجیے، انشاءاللہ اس مدرسے کو کامیاب کرنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ ان کے بعد جناب سلار صاحب سے گزارش ہے کہ اپنے تاثرات پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظم مدرسہ، ذمہ داران مدرسہ، مہمان خصوصی، عزیز معلمات اور بنات خدیمہ، الحمدللہ آج آپ لوگوں کے تقاریر اور رپورٹس سن کے دل کو بہت خوشی ملی۔ اس میں مبارک موقع میں اللہ تعالیٰ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم جس مقصد سے اس مدرسے کو قائم کرنے کی کوشش کرے، یا اللہ ہمارے کو جو موقع دیا، الحمدللہ وہ رنگ لاتے ہوئے دکھ رہا ہے۔ مہمان خصوصی نے اپنے بیان میں ایک بات کہے تھے، ہم لوگ وہی مقصد سے اس مدارس کو قائم کیے تھے۔ ایک مرد کا علم سیکھنا ایک فرد کا علم سیکھنا ہے، ایک عورت کا علم سیکھنا ایک نسل کا تربیت ہے۔ تو جب عورت صحیح تربیت حاصل کریں گی تو وہ معاشرہ، ان کا خاندان، وہ نسل پورا کیا ہے چینج ہو جاتا۔ الحمدللہ آپ لوگوں کے رپورٹس وغیرہ دیکھنے کے بعد آپ لوگ مسلسل، آپ جہاں پہ بھی ہے، آپ جو کوشش کر رہے، آپ مدارس میں پڑھا رہے، اسی طرح کیا ہے آن لائن میں پڑھاتے ہیں اور مکتب گھروں کے پاس جو چلا رہے ہیں، الحمدللہ اللہ آپ کو اسی طرح اور جذبے کے ساتھ دینی کام انجام دینے کی طاقت، قوت اور وہ جذبہ عطا فرمائے، آمین۔ میں اس موقع پہ میں اپنے جو ناظم مدرسہ ہے عبدالعلیم صاحب اور ہمارے جتنے بھی معلمات ہیں، میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ وہ لوگ اپنا دل سے پورا اپنا وقت پورا یہاں پہ لگا کے، ہم لوگ کیا ہے وہ لوگوں کو بڑے بڑے سیلریز وغیرہ ہم لوگ نہیں دے رہے، پھر بھی کیا ہے چھوٹے جو سیلریز لے رہے اس میں کیا ہے اس سے بھی کیا ہے 4-5 گنا ان کا پورا وقت لگا کے بچوں کو ہیرو جیسا تراش رہے۔ جو ایک بتا رہے تھے ایک اس میں ہمارے رپورٹ میں کون میرے خیال سے آفرین، ایک پتھر کو کیا ہے ہیرے جیسا تراشنے کا کام ہمارے جو مدرسے کے پرنسپل ہے ناظم صاحب کے نگرانی میں آپ سب لوگ مل کے کر رہے، یہ کیا ہے بات قابل قبول ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کو اسی طرح یہ مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اسی طرح کیا ہے جذبے کے ساتھ کام کرنے کا توفیق اور جذبے، اور کیا ہے آپ کو اللہ صحت مند رکھے، اللہ آپ کو مالا مال کرے۔ اور یہ مدرسہ قائم کرنے کا ہمارا میجر مقصد بھی، ہمارے جس علاقے میں ہم جب مدرسہ یہاں پہ قائم کرے تھے، یہاں پہ اس ٹائم پہ بھی کیا ہے شرک کا بہت غلبہ تھا، ابھی بھی وہ چیز ہے۔ الحمدللہ مدرسہ یہاں پہ قائم کرنے کے بعد آہستہ آہستہ آپ سب لوگ مل کے کوشش کر کے گھریلو جو انجمن ہے، اسی طرح کیا ہے جو اجتماعات آپ لوگ کر کے لوگوں کو کیا ہے دین کے طرف دعوت دیے اور توحید کے طرف دعوت دیے۔ انشاءاللہ یہ مشن کو کیا ہے اسی طرح کیا ہے ہم سب لوگ مل کے کیا ہے آگے چلانا ہے۔ آپ جہاں پہ بھی ہے اس کام کو کیا ہے آپ لوگ انجام دیجئے۔ کیوں بولے تو آج کے جو حالات ہے، یہ حالات کیا ہے آپ سب لوگ دیکھتے ہیں کیسے کیسے حالات جو گورنمنٹ کے طرف سے ہے، یا حالات کیا ہے ہم پھر بھی ہم بہت خوش نصیب ہے، ہم ساؤتھ انڈیا میں ہیں۔ اگر آپ نارتھ کو جائیں گے حالات اور بھی بہت بدتر ہے۔
تو اس حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ خاص کر کے مولانا بتا رہے تھے جو علماء انبیاء کے وارث ہے، تو اس میں آپ لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ چیز کو کیا ہے ہم لوگ غور کرنے کی اور کیا ہے ہم فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں میں زیادہ تر اپنے بچوں کو کیا ہے صحیح تربیت کیسا کر سکتے ہیں، ان میں کیا ہے دینی جذبہ کیسا پیدا کر سکتے ہیں، اسی طرح ان کو توحید پرست کیسا بنا سکتے ہیں، یہ چیزوں پہ کیا ہے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ غور کیجئے۔ اگر یہ چیزوں پہ غور کریں گے تو آہستہ آہستہ کیا ہے معاشرہ میں حالات بدلیں گے، ہمارے بچے اگر اچھی تربیت وہ لوگ حاصل کریں گے تو تربیت کا کیا ہے وہ لوگ بھی مظاہرہ کریں گے۔ تو دین ہمارے تک آیا بولے تو دین تربیت، اور وہ تربیت کو کیا ہے مظاہرہ کرنے سے ہی دین ہمارے تک پہنچا۔ تو یہی چیز کیا ہے آپ لوگوں کو ہم لوگوں کو کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ موقع میں ایک 4-5 چیزیں آپ لوگوں کو کیا ہے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلی چیز کیا ہے، آپ لوگ کیا ہے جو آپ کا جو مطالعہ کنٹینیوس لرننگ، جو مطالعہ کرنے کا جو مادہ ہے نا اس کو جاری رکھیے۔ یہ کیا ہے بہت اہم چیز ہے۔ جب تک کیا ہے آپ لوگ یہ چیز کو قائم نہیں رکھیں گے تو آپ کا جو علم میں اضافہ نہیں ہوتا۔ دوسری چیز کیا ہے بولے تو آپ جو بھی سیکھے یا جو بھی اب سیکھتے ہیں یہ چیزوں کو کیا ہے اپلیکیشن میں لانا۔ ہم جو چیزیں سیکھے یہ چیزوں کو کیا ہے ہم اس کو عملی جامہ پہنانا۔ یہ چیز پہ بھی کیا ہے آپ لوگ غور کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے، آپ جو بھی سیکھے اور آپ اسے عمل کرتے ہیں یہ لوگوں میں عام کرنا، لوگ عمل کرنے کے لیے ہم لوگ بھی کوشش کرنا، یہ کیا ہے تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے بولے تو جتنے بھی آپ لوگ بناتے خدیمہ ہیں، شاید آپ لوگوں کا ایک واٹس ایپ گروپ ہے نہیں ہے میرے کو نہیں معلوم ہے تو الحمدللہ آپ کیا ہے کنٹینیوس ٹچ میں رہیے، ایک دوسرے کے خوشی کو ایک دوسرے کی تکلیف کو کیا ہے آپ لوگ بانٹیے۔ اگر کوئی بھی آپ کی سہیلی اگر کوئی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے یا کوئی ان کو مسئلہ ہے، آپ ان کے ساتھ کھڑی ہے تو اس میں کیا رہتا بولے تو وہ لوگوں کو بہت ہمت مل جاتی۔ اب تیلگو میں بولتے نا وہی اینگلا بلم کر کے، ان کو بہت طاقت ملتا۔ تو ان کو اگر ان کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھ کے کیا ہے اس کو ہم لوگ کیسا حل کر سکتے، یہ مسئلے سے کیا ہے ہم اگر کوئی اب مولانا بتائے تھے آپ کام کرتے وقت کیا ہے کئی سارے مسائل آ سکتے، آپ کے گھریلو مسائل ہو سکتے یا شوہر کے ساتھ کچھ انبن ہو سکتا یا کچھ بھی ہو سکتا۔ تو آپ لوگوں کا جو رویہ کیسا رہنا بولے تو اپنے جو سہیلے کے ساتھ کیا ہے ایک مضبوط کھمبے کے ساتھ کھڑے رہنا۔ دوسری چیز ان کی جو بھی چیز اگر آپ سے انہوں پرسنلی شیئر کرے اس کو کیا ہے امانت کے طور پر رکھنا، بٹ ان کو کیا ہے ہم کیسا فائدہ پہنچا سکتے یہ چیزوں پہ کیا ہے۔ اسی طرح آپ سب لوگ مل کے کیا ہے علم کو اضافہ کیسا ہم لوگ اور اچھا سیکھ سکتے۔ آپ مولانا کے ساتھ ملیے یا مہینے میں ایک بار یا 2 بار یا 2-3 مہینوں میں ایک بار کیا ہے آپ زوم کے ذریعے سے بھی مل سکتے، اور آپ کیا کر رہے کیسا کر رہے کیا مطلب کئی سارے آئیڈیاز پہ کیا ہے آپ لوگ ڈسکس کر سکتے۔ یہ چیز کا بھی کیا ہے آپ لوگ کیا ہے نظر رکھیے، یہ آپ کے جو ریلیشن کو آپ کے جو تعلقات کو کیا ہے مضبوط بنائیے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور 5ویں چیز کیا ہے بولے تو آج جو حالت جو حاضرہ ہے، آج جو ماحول گزرتا ہے اس ماحول کو کیا ہے ہم لوگ سمجھنا ہے۔ اب حال ہی میں کیا ہے پہلگام کا ایشو چلنے کے بعد سب لوگ کیا ہے مسلم کمیونٹی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، حالانکہ اسلام کیا میسیج دیتا ہے، اسلام کا اصلی معنی کیا ہے، یہ چیزوں کو کیا ہے عام کرنا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ اس چیزوں پہ کیا ہے ہم غور کرنا ہے۔ اسی طرح کیا ہے اب
وقف بورڈ کا جو معاملہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ کا معاملہ چل رہا, یہ چیزوں پہ بھی کیا ہے, یہ گورنمنٹ یہ چیزوں کو کیوں ایسا لا رہی. ہمارے جو بھائی بتا رہے تھے خدیر صاحب, وقف امینڈمنٹ ایکٹ, کئی کو یہ چیزیں آئے تو ہم لوگ مسجدوں کو نہیں بھرنے کے وجہ سے, ہم جو علم دینی جو علم ہم لوگ سیکھنا ہے اس کو عمل کرنا ہے, ہم سیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں, ہم عمل کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں. تو ہماری حال ہی میں ہم لوگ کیرلا دورہ کرنا ہوا. الحمدللہ وہاں کا نظام دیکھنے کے بعد دل خوش ہو گیا. ہم لوگ تقریباً 2-3 ڈسٹرکٹس گھومے تھے. ہر ڈسٹرکٹ میں بھی ہر جگہ پہ بھی کیا ہے 1-1 کلومیٹر کا ایک مسجد ہے. وہ جہاں تک ہم لوگ گھومے وہاں پہ ہمارے کو ایک شراب کا دکان بھی نہیں ملا. دوسری چیز کیا ہے, وہاں بچے 100% صبح میں مکتب پہ جاتے. ڈیلی کیا ہے 8 سے 10 بجے تک کیا ہے مکتب پہ جاتے, پھر اس کے بعد اسکول پہ جاتے. تو وہاں پہ بچوں کو کیا ہے بچپن سے ہی کیا ہے دینی تعلیم پہ وہ لوگ فوکس کر رہے. جتنا فوکس دینی تعلیم پہ کرے اسی طرح کیا ہے وہ لوگ کیا ہے دنیاوی تعلیم پہ بھی کیا ہے فوکس کرے. کیوں بولتے ہم لوگ اس دنیا میں رہتے ہوئے دین پہ عمل کرنا ہے اور دین کی دعوت بھی دینا ہے. سو اس دنیا کو ہم لوگ سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اسی طرح کیا ہے آپ کی دعوت اگر پریکٹیکل رہی تو ہر آدمی تک بھی کیا ہے آپ کی دعوت پہنچتی. سو باتوں کو آپ جو بھی پیش کرتے پریکٹیکلی پیش کرنے کی کوشش کیجیے. یہ چند 5-6 باتیں میرے ہیں. انشاءاللہ اللہ آپ کو ہم سب کو کیا ہے ایک جٹ ہو کے کام کرنے کی, اسی طرح کیا ہے ہم لوگ ایک اچھا معاشرہ بنانے کی اور ہمارے جو آنے والی نسل کو کیا ہے دیندار بنانے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے. آمین. السلام علیکم. جزاکم اللہ خیرہ. ہمارے مہمان خصوصی محترمہ ام سلیم محمدیہ جو ہماری دعوت پر لبیک کہے, ایک چھوٹا تحفہ ان کو مدرسے کی طرف سے دیا جا رہا ہے. میں ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں کہ تحفہ عنایت فرمائیں. الحمدللہ ہمارا یہ اجلاس ختم ہوا چاہتا ہے. آخر میں ہدیہ تشکر پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں معلمہ ریحانہ صدیقہ کو آئیں اور ہدیہ تشکر پیش فرما کر مجلس کے اختتام کی دعا پڑھوائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. قابل احترام ناظم مدرسہ, معزز مہمان خصوصی, ذمہ داران مدرسہ اور میری پیاری بنات خدیمہ, سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا بہت ہی زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اللہ کی توفیق اور نصرت سے آج ہمارا یہ اجلاس الحمدللہ اختتام کو پہنچا ہے. اب تک ہم نے بہت ہی خشوع و خضوع کے ساتھ بڑی دلچسپی کے ساتھ ہمارے پروگرام کی کارروائیوں کو سماعت فرما رہے تھے. دل تو چاہ رہا تھا کہ سال میں ایک مرتبہ ہونے والا یہ اجلاس, یہ ہماری ملاقات اور لمبی ہو جائے, چلتی رہے اور ہم مواعظ حسنہ سے مستفیض ہوتے رہیں. ہمارے ذمہ داران کی طرف سے ہمیں اور ہمت افزائی اور حوصلہ ملتا رہے. لیکن وقت کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا اور آخری کڑی آ کر رک چکی ہے. میں سارے ذمہ داران کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے یہ مشکل کام سنبھالا کہ ایک پلیٹ فارم کا ہمارے لیے آپ نے انتظام کیا جس میں ہم سب علم دین حاصل کر کے قال اللہ و قال الرسول کی تعلیم ہم نے حاصل کی ہے.
اور آج اسی تعلیم کی بدولت ہم جو ہے اللہ کے دین کی کچھ خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر و احسان ہے۔ تو اسی مدرسے کی بدولت، یعنی آپ لوگوں کی محنتوں کے نتیجے میں یہ مدرسہ ہمیں ملا ہے۔ اسی مدرسے کی تعلیم سے آج ہم اللہ کے دین کی خدمت کر کے اپنے آخرت کو بنانے والیاں بنی ہیں۔ ہم لوگ تہہ دل سے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سب لوگوں کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے عمروں میں، آپ کی روزی روٹی میں، آپ کی کمائی میں، آپ کے گھر بار اور آپ کے اہل و عیال میں اور آپ کے صحت میں برکتیں نصیب فرمائے، سکون کی زندگی اللہ رب العالمین آپ کو نصیب فرمائے، دنیا جہاں کی نعمتیں، اچھائیاں، بھلائیاں اللہ تعالیٰ آپ کی جھولیوں میں بھر دے۔ اللہ آپ کے گھروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر و برکت کا منبع بنا دے۔ اسی طرح آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب بنائے، جزائے خیر عطا فرمائے، بہترین ثواب سے نوازے۔ اس کے بعد میں مہمان خصوصی محترمہ سلیم محمدیہ جو ہماری دعوت پر لبیک کہہ کر اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر جو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، باوجود اس کے کہ بچوں کی پرورش اور ان کی ضروریات رہنے کے باوجود آپ نے اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمارے پروگرام میں شریک ہوئے اور ہمیں فائدہ پہنچایا۔ الحمدللہ کافی فائدہ ہم نے آپ سے اٹھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو ماں اہل و عیال کے اللہ تعالیٰ خوش رکھے اور ایسے ہی آپ سے دین متین کی خدمت تادم حیات لیتا رہے، اور آپ کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اس کے بعد اجلاس میں آئی ہوئی سارے بنات خدیمہ جو کئی میلوں کا سفر طے کر کے یہاں تک آئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس ادارے سے آپ کی جو محبت ہے، جو لگاؤ ہے، جو انسیت ہے، جو پیار ہے اس کو مرتے دم تک دلوں میں باقی رکھے۔ آپ سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ کی بہت ساری مصروفیات ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے، لیکن سال میں ایک مرتبہ اس طرح کی ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ اس کا نظم چلانا، اس طرح کا انتظام کرنا، یہ بہت ہی خوش آئین بات ہے ہم سب بنات خدیمہ کے لیے۔ تو اس کے لیے میں بہت ہی زیادہ شکریہ اور شکر گزار ہوں، بہت ہی زیادہ شکریہ ادا کرتی ہوں ہمارے ناظم مدرسہ اور استاد محترم کا، جنہوں نے ہمیں اس طرح کی اجلاس سے تعارف کروایا اور ہمیں جو ہے اس طرح کی اجلاس کے ذریعے سے ہماری ملاقات کروائی ہمارے بہنوں سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اگر سچ کہیں تو سال بھر میں اس دن کا ہمیں انتظار رہتا ہے تاکہ ہماری پرانی بہنوں سے ہم ملاقات کریں، کچھ پرانی یادیں تازہ ہوں۔ میں آپ لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کی محفلیں اور مجلسیں جو ہے بار بار ہماری زندگیوں میں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو قیامت کی صبح تک قائم رکھے، جاری و ساری رکھے، ترقیوں سے نوازے، نظر بد سے بچائے، حاسدین کی حسد سے اور ظالموں کے ظلم سے اللہ تعالیٰ اس کو بچائے رکھے۔ ہمارے ذمہ داروں کے کندھوں کو اللہ تعالیٰ مضبوط فرمائے تاکہ وہ یہ بوجھ اٹھا سکے اور ان سب کو مل جل کر ایک جہتی کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب بنات خدیمہ جو ہے ناظم مدرسہ اور مہمان خصوصی اور ذمہ داروں کی کہی ہوئی نصیحتوں پر انشاءاللہ تعالی عمل کرنے کی ہم جو ہے کوشش کریں گے، اور جو ہے کہی ہوئی نصیحتوں کو جو بہنیں یہاں نہیں آئی ہیں ان تک ہم سب پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے۔ اور یہ چراغ جو ہے یہ چراغ سورج کی شکل اختیار کر جائے، یہ مدرسہ جو ہے یہ چراغ جو ہے ایک سورج کی شکل اختیار کر جائے اور اس کا فیض عام ہو اور اس کا فائدہ عام ہو۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے راضی ہو جائے، ہماری چھوٹی موٹی خدمات کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعائے ختم مجلس سے اس اجلاس کی اختتام کا اعلان کرتی ہوں۔ سبحانک اللہم
व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह हफ्ते के दिन सालाना इजलास है। जो दूर से आए हुए हैं अगर वो कुछ रहने का इरादा है तो रहिए, इजलास देख करके जाइए इंशाअल्लाह। हफ्ते के दिन सुबह जो है ठीक है 9:15 को शुरू होकर 1:15 पर ख़त्म हो जाता है इंशाअल्लाह।